تاریک جیون ہم نہیں کرتے، کسی غدار کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے، حضور صوفی ملت کا ساتھ دیتے ہیں، بریلی کے مخالف کا سمرتھن ہم نہیں کرتے۔ جناب صوفی ملت کا ساتھ دیتے ہیں، بریلی کے مخالف کا سمرتھن ہم نہیں کرتے۔ میں ڈیرے محبتوں کے ساتھ حضرت کو جانے دیں۔ حضرات، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اس سے حضور صوفی ملت کا یہ نورانی منظر الحمدللہ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹھے رہیں انشاءاللہ، عشق کی خیرات آپ کو ضرور عطا ہوگی۔ ایک شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضور شفیع ملت کی موجودگی ہے، حضور کی قدم بوسی کرتے ہوئے یہ مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شاعر نے کہا سراپا عشق و محبت حسین والے ہیں، سراپا عشق و محبت حسین والے ہیں، یہ بیٹھے جتنے ہیں حضرت حسین والے ہیں۔ اب جن لوگوں نے خانقاہ کو دیکھا ہے، خانقاہ کی برکتوں کو دیکھا ہے، اگر اس شعر کو محسوس کریں تو آپ کی دعائیں مجھے موصول ہونی چاہیے۔ ذرا ایک مرتبہ صوفی ملت کے نام پر بولنے سبحان اللہ۔ سراپا عشق و محبت حسین والے ہیں، یہ بیٹھے جتنے ہیں حضرت حسین والے ہیں، تو یہ خانقاہ کے ذروں سے آ رہی ہے صدا، حضور صوفی ملت حسین والے ہیں۔ یہ خانقاہ کے ذروں سے آ رہی ہے صدا، حضور صوفی ملت حسین والے ہیں۔ تو یہ رنگ روپ یہ جلوہ بتا رہا ہے ہمیں، یہ رنگ روپ یہ جلوہ بتا رہا ہے ہمیں، حضور تاج شریعت حسین والے ہیں۔ یہ رنگ روپ یہ جلوہ بتا رہا ہے ہمیں، حضور تاج شریعت حسین بات سرکار تاج الشریعہ کی ہے۔ تو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، جن لوگوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ذرا زور سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان نگاہوں نے بھی تاج الشریعہ کو دیکھا ہے۔ استاد محترم کی موجودگی ہے، ان کی دعا لے کر، حضور شفیع ملت کی موجودگی ہے، ان کی دعا لے کر مصرع آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اگر میرے بات کی تائید کریں گے تو انشاءاللہ دو چار بندے بھی میرے معیار کا بول دیں، مجھے لگے گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ شاعر نے کہا فخر رب العلا کو دیکھا ہے، تاج الشریعہ کو دیکھنے والوں، فخر رب العلا کو دیکھا ہے، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے، فخر رب العلا کو دیکھا ہے، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو میری آنکھوں پہ ناز کر دنیا، میں نے اختر رضا کو دیکھا ہے، میری آنکھوں پہ ناز کر دنیا، میں نے اختر رضا کو دیکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ صوفی ملت کے تمام تر غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جو صوفی ملت کا مرید ہوتا ہے نا، وہ وہابیوں سے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا ہے کہ نہیں، وہ وہابیوں سے کبھی رشتہ بھی نہیں رکھتا، اس لیے کہ فقط کہنے سے شیدائے صحابی ہو نہیں سکتا، کتاب فسق پڑھ کر کتابی ہو نہیں سکتا۔ میں اس کے کان میں صلی علی پڑھ کے پھونکا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہابی ہو نہیں سکتا۔ میں اس کے کان میں صلی علی پڑھ کے پھونکا ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا بچہ وہابی ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ آپ کی محبت ہوگا، بیٹھے رہے محبت۔ اچھا کہاں سے؟ سورت سے؟ اچھا آئیے استقبال کریں ثنا خال رسول آل رسول علی جناب سید فیضان رضا سورت پوری سے وہ مائک پر تشریف لائیں، میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی کبریائی رسول کے ساتھ کے اقرار کریں، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش نصیب ہوں میں کہ حضور صوفیہ ملت کے دربار میں مجھے موقع ملا، اور میرے محلے میں حضور آتے تھے، اس میں بہت چھوٹا تھا میں، بہت فیض دیتے تھے میرے کو حضور۔ اب ان کے جگہ میں سید ملت ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کلام پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ زمانہ صوفی ملت کا، حکومت صوفی ملت کی۔ اس کمر کو آواز صاف کر دیجیے، آواز کو صاف کر دیجیے۔ زمانہ صوفی ملت کا، حکومت صوفی ملت کی۔ اس کلام کو میں نے سید ملت کے سامنے پڑھا، حضور نے کہا آپ آئیے عرس میں، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اس کلام سے مطلب میں مقبول ہو گیا حضور کی بارگاہ میں۔ آپ بھی اس کلام کا لطف اٹھائیں اور ہر کلام میں بولیں سبحان اللہ، ہر شعر میں بولیں سبحان اللہ۔ زمانہ صوفی ملت کا، حکومت صوفی ملت کی۔ 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 حکومت صوفی ملت کی۔ دلوں پر راج کرتی ہے، دلوں پر راج کرتی ہے، محبت صوفی ملت کی۔ دلوں پر راج کرتی ہے، محبت صوفی ملت کی۔ بول دلوں پر راج کرتی ہے، محبت صوفی، محبت صوفی ملت کی، محبت صوفی دلوں پر راج کرتی ہے، محبت صوفی ملت کی۔ نرالی آپ کی صورت ہے میرے صوفی ملت، 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 نرالی آپ کی صورت ہے میرے صوفی ملت۔ جو بخشے قلب کو راحت، جو بخشے قلب کو راحت ہے میرے صوفی ملت، جو بخشے قلب کو راحت ہے میرے صوفی ملت۔ اور دیکھیں یہ شعر حضور کو افتخار رضا قادری دولہا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شعر دیکھیں، جہاں میں قادری دولہا لقب سے تم ہوئے مشہور، جہاں میں قادری دولہا لقب سے تم ہوئے مشہور، جہاں میں قادری دولہا لقب سے تم ہوئے مشہور، جہاں میں قادری دولہا لقب سے تم ہوئے مشہور، جہاں میں قادری دولہا لقب سے تم ہوئے مشہور۔ خدا نے ایسی دی عزت، خدا نے ایسی دی عزت میرے صوفی ملت، خدا نے ایسی دی عزت میرے
خدا نے ایسی دی عزت میرے ملت، خدا نے ایسی دی عزت میرے صوفیے ملت، سمندر علم کا گرچہ عطا ہے کوئی دنیا میں، سمندر علم کا گرچہ عطا ہے کوئی دنیا میں، سمندر علم کا گرچہ عطا ہے کوئی دنیا میں، سمندر علم کا گرچہ عطا ہے کوئی دنیا میں، سمندر علم کا گرچہ عطا ہے کوئی دنیا میں، وہ پڑھتا آپ کی سیرت، وہ پڑھتا آپ کی سیرت میرے صوفیے ملت، زندہ باد۔ ہاں وہ پڑھتا آپ کی صورت میرے صوفیے ملت، نرالی آپ کی صورت میرے صوفیے ملت، شاہ تم کو زمانہ بھول جائے یہ نہیں ممکن، شاہ تم کو زمانہ بھول جائے یہ نہیں ممکن، شاہ تم کو زمانہ بھول جائے یہ نہیں ممکن، شاہ تم کو زمانہ بھول جائے یہ نہیں ممکن، کہ تم نے دین کی خدمت، تم نے دین کی خدمت میرے صوفیے ملت، سارے حضرات میرے ساتھ بولے صوفیے ملت، ہمارے صوفیے ملت، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولے صوفیے ملت، ہمارے صوفیے ملت، 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 سنور جائے مقدر اور بگڑی بات بن جائے، 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 جو رکھے آپ سے نسبت، جو رکھے آپ سے نسبت میرے صوفیے ملت، جو رکھے آپ سے نسبت نرالی آپ کی صورت میرے صوفیے ملت، سنور جائے 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 مقدر اور بگڑی بات بن جائے، سنور جائے مقدر اور بگڑی بات بن جائے، سنور جائے
آپ سے نسبت میرے صوفی ملت صوفی ملت ہمارے 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 صوفی ملت اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی مجھ کو تو مقدر بھی مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے صوفی ملت ہمارے صوفی ملت 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 نرالی آپ کی صورت میرے صوفی ملت جو بخشے قلب کو راحت میرے صوفی ملت جو بخشے قلب کو راحت میرے صوفی ملت یہ فیضانوں اویس اپنے یہ فیضانوں اویس اپنے یوں گر ان کو کہہ دیں آپ یہ فیضانوں اویس اپنے یوں گر ان کو کہہ دیں آپ یہ فیضانوں اویس اپنے یوں گر ان کو کہہ دیں آپ یہ فیضانوں اویس اپنے یوں گر ان کو کہہ دو تو ان کی جان اٹھے قسمت تو ان کی جان اٹھے قسمت میرے صوفی ملت تو ان کی جان اٹھے قسمت میرے صوفی ملت آخری بات تمام حضرات مل کر بولے صوفی ملت ہمارے صوفی ملت 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 میرا آپ کی صورت میرے صوفی ملت جو بخشے قلب کو راحت میرے صوفی ملت زمانہ صوفی ملت کی حکومت صوفی ملت کی دلوں پر راج کرتی ہے محبت صوفی ملت کی دلوں پر راج کرتی ہے محبت صوفی ملت کی یہ کس کا عرس ہے کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام لیتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے حضرات جلسے کی روحانیت اور اس جگہ کی کیفیت حضرت ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی صوفی ملت کی کرامت ہے کہ لوگ اتنی محبت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنا خوبصورت ماحول ہے کوئی تساؤلی نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں الحمدللہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے ایک مرتبہ صوفی ملت کے نام پر بول دے سبحان اللہ پتہ ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سراپا عشق و محبت یہی کہیں ہوں گے جو حضرتوں کے ہیں حضرت یہی کہیں ہوں گے عقیدت کی نگاہوں سے ذرا دیکھو تو دیوانو حضور صوفی ملت یہی کہیں ہوں گے
عقیدت کی نگاہوں سے ذرا دیکھو تو دیوانو حضور صوفی ملت یہی کہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، بیٹھے رہے محبتوں کے ساتھ، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حضرات بہت اچھے اشعار آپ حضرات نے سماعت کیے۔ آئیے اس خطیب کا خطاب سن لیں جن کا تعلق سیوان سے ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عریدہ پیش کرتا ہوں۔ حضور کی بلا مائک پر تشریف لائیں، ہم گنہگاروں کو نصیحت فرمائیں ان مصروں کے ساتھ کہ چٹان سے ٹکراتے ہیں شیشہ ہو کر، پتھر میں بھی چپ جاتے ہیں سوئی کی طرح، تلوار انہیں کاٹ نہیں سکتی ہے، اخلاق میں یہ نرم ہے روئی کی طرح۔ میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ کی کبریائی رسول کی رسالت کے اقرار کریں محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور صوفی ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یادگار اسلاف، بقیت السلف، استاذ الاساتذہ، مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ الشاہ شفیق ملت مفتی شفیق احمد صاحب قبلہ شریفی دامت برکاتہم العالیہ، رونق بزم جملہ علماء اہل سنت، دور و نزدیک سے آئے ہوئے عقیدت مندان صوفی ملت، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کرتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کرتا ہے، جلال گنبد خضرا سلام کرتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کرتا ہے، جلال گنبد خضرا سلام کرتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرات، ہم اور آپ جماعت اہل سنت کی اس عظیم المرتبہ شخصیت کہ عرس سراپا قدس کی محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جسے زمانہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت افتخار اہل سنت صوفی ملت صوفی باصفا خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت صوفی افتخار صاحب علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر پہ رحمتوں کی بارش عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے اس مجمع کو اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت کے جانشین اور اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت صوفی باصفا محب العلماء والمشائخ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت سید عاقل رضا صاحب دام ظلہ العالی کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت صوفی ملت کا سچا جانشین بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کی وراثتوں کا سچا وارث و امین اور مذہب و مسلک کا پاسبان بنائے۔ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جس ذات کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے عرس کی تقریبات ان کے تلامذہ، ان کے مریدین، ان کے خلفاء مناتے ہیں، لیکن یہ اتفاق ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضور صوفی ملت کے استاذ یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ جس ذات کا عرس منایا جا رہا ہے، جس شخصیت نے ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کی تربیت فرمائی، انہیں سنوارا اور اس قابل بنایا کہ دنیا افتخار احمد صاحب کو صوفی ملت کہے، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت کہے، وہ ذات ان کے استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب قبلہ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاذ الاساتذہ شفیق ملت کو اپنے شاگرد پر کتنا اعتماد اور بھروسہ تھا، اور یہ بھروسہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ بھروسہ اس بنیاد پر ہے کہ بہت سارے شاگرد جب کسی لائق بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے استاذوں کو بلکہ اپنے پیروں تک کو نظر انداز کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ نظریں بچاتے ہیں، نظریں چراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے استاذ کا نام لیا تو ہماری شان کم نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ صوفیہ ملت نے اپنے مریدوں کو اور اپنے خلفاء کو، اپنے جانشینوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا سچا چاہنے والا وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا احترام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی ملت کے جانشین حضرت سید عاقل رضا صاحب بھی اسی طرح وابستہ ہیں استاذ الاساتذہ شفیق ملت سے اور دیگر علماء سے، جس طرح سے صوفی صاحب علیہ رحمہ کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو شاد و آباد رکھے۔ ایک اور بات عرض کروں کہ خانقاہوں میں عام طور پہ کہیں جائیں گے تو قوالی ہو رہی ہے، کہیں میلہ ٹھیلا کا ماحول ہے، عقیدے کی بات خانقاہوں میں بہت کم ہوتی ہے۔ وہاں پہلے ہی جو مجاورین ہوتے ہیں، سجادہ نشین ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم لوگ صوفی لوگ ہیں، ہمارے تعلقات سب سے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے جاہل پیر ہیں کہ جو غیر مسلموں کو مرید کرتے ہیں۔
مطلب جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، حضرت علی مرتضیٰ کو نہیں مانتا، معلوم نہیں وہ کس کو مرید کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صوفی ملت کے یہاں پیری مریدی اس ڈھنگ کی نہیں تھی۔ صوفی ملت کے یہاں پیری مریدی کا مطلب یہ تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ ثابت قدم رہو۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہے، وہی ان کا سچا مرید ہے، وہی ان کا سچا چاہنے والا ہے۔ دیکھیے صاحب سجادہ تشریف لا رہے ہیں، آپ سب لوگ ان کا استقبال کریں۔ حضرت سید عاقل میاں صاحب کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، صوفی عرس ملت، صوفی عرس ملت، فیضان غوث اعظم، فیضان شہدائے کرب و بلا، فیضان شہدائے کرب و بلا، فیضان شفیق ملت، فیضان شفیق ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صوفیہ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے جانشین اور سجادہ نشین حضرت سید عاقل میاں صاحب دامہ ظلہ العالی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ان کا نورانی چہرہ اور ان کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ، میں تو کئی مرتبہ حضرت شفیق ملت کی وساطت سے ان سے مل چکا ہوں۔ کسی ایک منٹ اجازت ہے؟ ہاں آئیے۔ قاسم بابا یہ بمبئی بھیونڈی سے آئے ہیں، یہ رومال شریف پیش کر رہے ہیں۔ حضور قاضی شہر حضرت علامہ مفتی شفیق صاحب قبلہ شریفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت صاحب سجادہ سید عاقل رضا صاحب افتخاری، خلیفہ حضور صوفی ملت، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ مصباحی قاضی شہر لکھنؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ ہمارے بڑوں کی کرم فرمائیاں ہیں، ذرہ نوازیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چاہنے والے کی طرف سے حضور شفیق ملت کی بارگاہ میں یہ شال پیش کی گئی، چادر پیش کی گئی، اور حضرت نے کرم فرمایا اور اپنے بڑپن کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے اس حقیر کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنی چادر مجھے عنایت فرما دی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سایہ سلامت رکھے۔ بہت بڑے عالم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے شاگرد صرف موجودہ سجادہ نشین نہیں بلکہ صاحب آستانہ بھی ان کے شاگرد، یعنی جس کا عرس ہو رہا ہے وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ اور یہ حضرت، ان کو دیکھ لیجئے، کوئی کہے گا کہ حضرت کے شاگرد ہیں، لیکن یہ حضرت بھی حضرت کے شاگرد ہیں، تو ہم جیسوں کی کیا گنتی ہے۔ یہ خانقاہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے۔ صوفی ملت سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ تھے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مفتی اعظم کا نام لیتے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں، بلکہ بہت سارے کہتے ہیں کہ میں اسیر ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں مرید ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کا صحیح ماننے والا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو فالو کون کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کون کر رہا ہے؟ اگر اسے دیکھنا ہو تو صوفیہ ملت کے خانقاہ میں آ جائے۔
یہاں صوفیہ ملت کا تذکرہ کم ہوتا ہے، صاحب سجادہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت حضور صوفیے ملت جانشین حضور صوفیے ملت. یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ میں حضور صوفیہ ملت کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن ان کے جانشین کی زیارت ہوتی رہتی ہے، اور لکھنؤ میں جو ان کے مریدین ہیں خاص طور پہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کی شان اور ان کی امتیازی نشان کا اندازہ ان کے مریدوں کو دیکھ کر کے لگانا مشکل نہیں ہے. ان کے جو مرید ہیں بلا شبہ وہ صرف اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کا کام بھی کرتے ہیں. آج کل جہاں کہیں چلے جائیے، عرسوں میں فوٹوگرافی عام ہے، عرسوں میں ویڈیوگرافی عام ہے، عرسوں میں نام و نمود عام ہے. عرس میں تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ عرس والے کا نہیں ہوتا ہے، غوث اعظم کا نہیں ہوتا ہے، عقیدہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کا ذکر کم ہوتا ہے، اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے نذرانہ ملنا ہوتا ہے، جو نذرانہ دینے والا ہوتا ہے، لفافہ کیا دیں گے. لیکن تذکرہ حضرت شفیق ملت کا ہو رہا ہے، تذکرہ اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے، تذکرہ تاج الشریعہ کا ہو رہا ہے، تذکرہ مفتی اعظم کا ہو رہا ہے. اتنے متسلب، اتنے پکے سچے سنی، ایسے پیروں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے سنیت شاد و آباد ہے. ورنہ خانقاہوں میں قوالی، چادر، گاگر، میلہ، ٹھیلا، کوئی آ رہا ہے جھمکا خریدنے، کوئی آ رہا ہے بچوں کو کھلونا دکھانے، کوئی آ رہا ہے کہ بچوں کو ذرا جھولا جھلوا دے، کوئی آ رہا ہے کہ پیر صاحب سے تعویذ لے لے. یہاں آدمی اس لیے آتا ہے کہ ہمارا عقیدہ محفوظ ہو جائے، ہمارا مسلک محفوظ ہو جائے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا ہندوستان کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مناظر، اتنے بڑے استاذ، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب مصباحی دامت اللہ العالی نے کیسا لاجواب خطاب کیا. آج کے زمانے کا جو فتنہ ہے فتنہ خارجیت، جو فتنہ ہے فتنہ وہابیت، کھول کر کے اس کا رد کیا، رد بلیغ کیا اور بتا دیا کہ جو خدا و رسول کا دشمن ہے وہ کسی خانقاہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، کسی پیر کا مرید و خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم لوگ حضرت سید عاقل میاں صاحب کا احترام کرتے ہیں. اور احترام کیوں نہ کریں؟ نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں ایک طبقے کو صحابہ کہا جاتا ہے اور ایک طبقے کو اہل بیت کہا جاتا ہے. وہ دونوں صحابی میں شامل ہیں. حضرت علی اہل بیت بھی ہیں، یعنی گھر والے بھی ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کا کوئی رشتہ نہیں تھا. حضرت ابو بکر بھی خاندان ہی میں ہے، حضرت عمر بھی خاندان میں ہے، حضرت عثمان ذوالنورین بھی خاندان میں ہے، اور حضرت مولا علی تو ہی ہے. حضرت امیر معاویہ بھی رشتہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کوئی الگ سے ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق 5ویں پشت میں حضور سے مل جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق 8ویں پشت میں حضور سے مل جاتے ہیں. حضرت عثمان ذوالنورین 5ویں پشت میں حضور سے مل جاتے ہیں. اور حضرت مولا علی ایک ہی سلسلے کے بعد حضور سے مل جاتے ہیں. یعنی حضور کے والد حضرت عبداللہ اور علی کے والد ابو طالب یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور حضور کے دادا اور حضرت علی کے دادا
दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत सैयदा आयशा ये हुजूर की ज़ौजा हैं। हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा ये हुजूर की ज़ौजा हैं और हजरत अमीर मुआविया की बहन उम्मे हबीबा ये हुजूर की ज़ौजा हैं और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम ये हजरत उस्मान की ज़ौजा है और सरकार की सबसे चहेती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ये रसूल पाक की बेटी है और मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा है जिनकी शान ये है कि वो दुनिया की तमाम औरतों पे अफजलियत रखती है। इसलिए कि सरकार ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो खानकाहों में आप देखते हैं कि कहीं हुजूर के बाल मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है, हुजूर के जिस्म के सर के बाल की ज़ियारत कराई जाती है। कहीं पे बताया जाता है कि हुजूर का जुब्बा है या इज़ार है या कोई और तबर्रुक है, लेकिन हुजूर ने बाल के लिए नहीं फरमाया। ये तो हमारी अकीदत है और हमारा ईमान है कि हम हुजूर से मंसूब बाल जिसको सरकार कटवा दिया करते थे, नाखून जिसे तरशवा दिया करते थे, लोगों ने उसे बतौर तबर्रुक रखा। लेकिन फातिमा वो है कि जिनके बारे में नबी ने फरमाया फातिमा तो बिज़ा तुम मिन्नी मन अहब्बहा फअतहब्बनी, तो फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। जिसने इससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया और जिसने इससे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। तो जो जिस्म का टुकड़ा है जाहिर है उसकी अजमत का कौन अंदाज़ा लगा सकता है, उसकी अहमियत का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक गिरोह सहाबा का और एक गिरोह अहले बैत का आला हज़रत फरमाते हैं कि सहाबा की अजमत भी रसूल पाक की वजह से, सहाबा की अजमत रसूल पाक की वजह से है और अहले बैत का एहतराम भी रसूल पाक की वजह से है। अब मालूम क्या हुआ कि हम जिसका एहतराम करते हैं सरकार की वजह से करते हैं। आज के ज़माने में एक तबका है जो खारजी कहलाता है, यानी ये वहाबिया जो हज़रत मौला अली के मुखालिफ हैं, इमाम हसन हुसैन सैयदा फातिमा ज़हरा के मुखालिफ हैं। और एक तबका वो है जिसे राफ़ज़ी कहा जाता है जो अबू बकर उमर का मुखालिफ है, उस्मान का मुखालिफ है, हज़रत अमीर मुआविया का मुखालिफ है, दिगर सहाबा का मुखालिफ है। सरकार ने फरमाया था इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसब्बूना असहाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम देखना कि कोई मेरे सहाबा को बुरा कहे तो कह देना कि तुम्हारी शरारत पर अल्लाह की लानत। और हुजूर ने फरमाया ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गालियां न देना। तो ये दो तबके हैं, एक सहाबा का तबका और दूसरा अहले बैत का, ये दोनों नबी के हैं। और जो नबी का है वो सैयद आकिल मियाँ का है, जो नबी का है वही सूफिया मिल्लत का है, जो नबी का है वही शफीक मिल्लत का है, जो नबी का है वही आला हजरत का है, जो नबी का है वही ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो नबी का है वही गौसे पाक का है, जो नबी का है वही करबला के इमाम हुसैन का है। मसलके आला हजरत, खंजरे आला हजरत, लश्करे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आलम आलम, जिंदाबाद जिंदाबाद, मिल्लत, फैजाने सईद मिल्लत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने पंजतन पाक, फैजाने मदीना शरीफ, नारा तकबीर, अल्लाह। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे हैं। और इन्हीं दोनों का नाम लेकर के आजकल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक तबका है जो सहाबा का नाम लेता है, अहले बैत की शान घटाता है। दूसरा तबका है जो अहले बैत का नाम लेता है और सहाबा की तौहीन करना चाहता है। लेकिन याद रखो, हम सुन्नी बरेलवी मुसलमान, सूफिया मिल्लत का मानने वाले मुसलमान, आला हजरत का मानने वाले मुसलमान, गौसे पाक
को भी मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानते हैं, करबला के हुसैन को भी मानते हैं, मुआविया को भी मानते हैं, अली मुर्तजा को भी मानते हैं, सहाबा भी हमारे हैं, पंजतन भी हमारे हैं, इसलिए कि वो सब के सब रसूल पाक। सब लोग मिलकर मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इस खानकाह की बरकतों को, इसके फयूज़ को अल्लाह ताला जारी व सारी फरमाए। आपके दरमियान आने का सबब हमारे मुहिब्ब गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद सैयद असद साहब बने, उनके ज़रिए मैं आपके दरमियान हाजिर आया। इससे पहले भी हज़रत साहिब सज्जादा की तरफ से 2 साल पहले उन्होंने दावत पेश किया था, दावत कबूल भी थी, आना भी चाह रहे थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए, रास्ते के पुरखतर वादियों ने आने से रोका। इस बार मैं हाजिर आ गया हूँ, आपके सामने हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। थोड़ी देर आप तशरीफ रखें, कुछ अर्ज करूँगा। नकीब जलसा पूरी मेहनत के साथ आपको जगाना चाहते हैं, बेदार रखना चाहते हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है जो हमारी पुष्टपनाही फरमा रहे हैं। शुआरा से आप मंजूम खराजी अकीदत समात फरमा रहे हैं। लखनऊ से आए हुए कारी अब्दुर्रहमान जामी साहब से सुना, शादाब पैकर साहब से सुना, उनके अलावा एक और साहब से आपने नातो मनकबत के अशार सुने। अल्लाह ताला इन सब के पढ़ने को, हम सब के बयान करने को कबूल व मकबूल फरमाए। तमाम हाजरीन की हाजरी कबूल फरमाए। हमारे हजरत ने बताया कि हर हफ्ते सूफी साहब की खानकाह में लंगर का एहतमाम होता है, जहाँ सैकड़ों लोग लंगर से फैज़याब हुआ करते हैं। जानते हैं लंगर सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैंने बगदाद शरीफ में हजरत सैयदना गौसे आजम की बारगाह में देखा कि लंगर वहाँ भी हो रहा है। हजरत सैयदना मारूफ करखी की बारगाह में इराक में देखा, लंगर वहाँ भी हो रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लंगर वहाँ हो रहा है इसलिए यहाँ हो रहा है। कोई लंगर को बिदात ना बताए, लंगर अगर बिदात होता तो भाला मारूफ करखी की बारगाह में क्यों होता? तुम कहते हो कि मौलाना अहमद रजा ने उर्स शुरू करा दिया, मौलाना अहमद रजा ने चादरों का रिवाज दे दिया। अरे नादान, आला हजरत तो 100 साल पहले थे, गौसे आजम का उर्स 900 साल से पहले बनाया जा रहा है, ख्वाजा का उर्स 800 साल से बनाया जा रहा है, सैयद सालार का उर्स 1000 साल से आला हजरत ने शुरू किया होता तो गौसे पाक के यहाँ उर्स नहीं होना चाहिए था, गौसे पाक के यहाँ मिलाद नहीं होना चाहिए था। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि अमेरिका न्यूयॉर्क से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोग अफ्रीका से आए, जगह जगह से लोग आते थे, पूरी दुनिया से लोग आते थे। मैं कहता हूँ कि मज़ारों के बारे में अगर आला हजरत ने ये सब कुछ बताया है तो बताओ अमेरिका वालों को किसने बता दिया? आला हजरत ने उर्दू अरबी में किताबें लिखी हैं, अमेरिका में अंग्रेज़ी बोली जाती है, अफ्रीका में अफ्रीकन बोली जाती है। उन लोगों को किसने बता दिया कि गौसे आजम के यहाँ जाओ? उन लोगों को किसने बता दिया कि सैयदना मारूफ करखी के यहाँ जाओ? उन लोगों को किसने बता दिया कि इमाम आली मकाम के दरबार में जाओ? मालूम यह हुआ कि यह उर्स बिदात नहीं है, उर्स हमारे बुजुर्गों की आदत और सुन्नत करीमा है। जो इसे बिदात कह रहा है वो अहले सुन्नत से नहीं है, वो या तो राफजी है या वहाबी है। इसलिए याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि सच्चे गौसे आजम वाले बन जाओ तो सूफिया मिल्लत की बारगाह से वाबस्ता हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि सच्चे हुसैनी बन जाओ तो सच्चे आला हजरत वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सूफिये मिल्लत। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये इत्मीनान वाली जान, इरजिई, पलट आओ। राजा यरजो का माना होता है पलट आना, यानी कोई गया तो उसे कहते हैं कि पलट आओ। किसी मुर्दे को कहा गया क्या पलट आओ? कोई इंतकाल कर जाए, कोई गया कलकत्ता मर गया तो क्या कहेंगे? पलट आइए, फोन करके आ जाइए। आना जाना पलटना उसे कहते हैं जो जिंदा हो। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, और ये हदीस नहीं है कि कोई कह दे कि ये ज़ईफ है,
کوئی کہہ دے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ موضوع ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ اللہ نے اسی لیے فرما دیا تاکہ کوئی ضعیف نہ کہہ سکے۔ جو ضعیف ہوگا سمجھ جانا ضعیف الاعتقاد ہے، جو اسے ضعیف کہے گا، جو موضوع کہے گا، سمجھ جانا کہ اس کا اسلام بنایا ہوا ہے۔ ہمارا اسلام بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ نبی نے ابو بکر کو عطا فرمایا، ابو بکر سے عمر، عمر سے عثمان، عثمان سے علی، علی سے امام حسن، امام حسن سے امام حسین، اور سلسلہ بسلسلہ غوث اعظم خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت، اور وہی اسلام صوفیہ ملت تک پہنچا، اور صوفیہ ملت کے ذریعے سے ان کے خادموں اور مریدوں میں وہ جو پہنچ رہا ہے، یہ در حقیقت مدینہ کا اسلام ہے۔ یہ بناوٹی نہیں ہے، بناوٹی ان لوگوں کا ہے جو نبی کو بے اختیار سمجھتے ہیں، جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ بناوٹی وہ ہے کہ جو گستاخ نبی ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اطمینان والی جان پلٹ آؤ۔ کہاں پلٹ آؤ؟ اللہ کی طرف آ جاؤ، اور فرما رہا ہے اس حال میں آؤ کہ تم راضی ہو۔ کس سے؟ اللہ سے راضی ہو، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، اللہ کے دین سے راضی ہو۔ اور فرمایا جا رہا ہے راضیۃ مرضیہ، اس طرح سے آؤ کہ تم راضی ہو اللہ سے، اور تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوئے۔ وادخلی فی جنتی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ آخر بندے تو بندے ہی ہیں، آپ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ اللہ مرنے والوں سے کہہ رہا ہے، دنیا سے رخصت ہونے والوں سے کہہ رہا ہے، دنیا سے جانے والے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اطمینان والی جان پلٹ آؤ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اس حال میں آؤ کہ تم بھی راضی ہو اپنے خدا سے، اور تمہارا راضی ہو تم سے۔ اور پھر فرما رہا ہے ہمارے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو کیا ہم بندے نہیں ہیں کیا؟ بندے تو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والا جائے گا تو غوث اعظم کے گروہ میں جائے گا، ایمان والا جائے گا تو خواجہ کے گروہ میں جائے گا، ایمان والا جائے گا تو بختیار کاکی کے گروہ میں جائے گا، ایمان والا جائے گا تو مخدوم بہار کے گروہ میں جائے گا، ایمان والا جائے گا تو شیخ المشائخ حضرت محبوب الہی کے گروہ میں جائے گا، ایمان والا جائے گا تو صوفیہ ملت کے گروہ میں جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور صوفی ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ عاصی نہیں ہو کر کے جائیں گے، جو بغیر مرضی کے جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ظاہر حضرت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو یزید کی ہمدردی آج تک پریشان کرے، بہت پریشان ہے یزید کے لیے کہ کیسے یزید کو جنت میں پہنچا دے۔ لیکن حضرت نے صحیح فرمایا کہ یزید تو جنت میں نہیں پہنچے گا، یہ ضرور جہنم میں پہنچ چکے ہیں، یہ پہنچ چکے ہیں، پہنچنے والے رہے، دنیا ہی میں پہنچ چکے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ یزید کے طرفدار ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم، ہم سب کے رہنما قائد حضور شہزادے صدر الشریعہ محدث کبیر علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب مدد اللہ العالی نے ایک مرتبہ بیان کیا، جب وہ مبارک پور میں شیخ الحدیث سے پڑھاتے تھے، لوگ یہ تو جانتے تھے کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے محدث ہیں۔ مبارک پور کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ یزید کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، یزید کو اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ لوگ حسین کو اچھا کہیے، لیکن یزید میں اتنی خامیاں کیوں بیان کرتے ہیں؟ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کیا، کنونس کرنا چاہا، بتانا چاہا، دلائل دینا چاہا، عقل سے نقل سے سمجھانا چاہا، جتنا وہ سمجھاتے رہے، لیکن ظاہر ہے جس کو عقیدے کا کوڑ لگ چکا ہو وہ آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے، وہ کہاں مان سکتا ہے؟ ارے محدث کبیر کیا، جب رسول پاک ابو جہل کو سمجھاتے رہے، ابو جہل نہ مانا، ابو لہب کو بتاتے رہے، ابو لہب نہ مانا، مفتی شفیق صاحب بتائیں، کتاب پڑھ کے بتائیں گے تو خود علم ہے، رسول پاک سامنے ہے، ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے کہ دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج
पलट रहा है, ये सब कुछ सामने हो रहा है, कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, पहाड़ियों से सलातो सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं, जानवर एहतराम नबूवत कर रहे हैं, लेकिन अबू जेहल कलमा नहीं पढ़ रहा है। तो जब नबी को देख करके, कुरान सुन करके नबी की जबान से अबू जेहल ईमान न लाया, तो आज का कोई देवबंदी वहाबी राफजी अगर हम लोगों की तकरीरें सुन के न सुधरे तो समझ जाना कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, उलमा का कसूर नहीं है, बल्कि हम हैं सलमान फारसी के ऊपर हमारा 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 जो मियार है, जो हमारी आदत है वो सलमान फारसी वाली है। मानने वाले भी थे, न मानने वाले भी थे। मानने वालों का नाम अबू बकर है, मानने वालों का नाम उमर है, मानने वालों का नाम अम्मार बिन यासिर है, मानने वालों का नाम अबू हुरैरा है, मानने वालों का नाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, मानने वालों का नाम अबू जेहल है, अबू लहब है। तो न मानने वाले भी थे और मानने वाले भी थे। हम मानने वालों के साथ हैं, वो न मानने वालों के साथ हैं। हम करबला के हुसैन के साथ हैं, ये लोग शाम के यजीद के साथ हैं। अल्लामा साहब ने बहुत समझाया, नहीं समझा तो कहा कि भाई नहीं समझ रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाओ अपने काम पे लगो, जो मानना है मानो। वो चला गया, कुछ दिनों के बाद आया और आने के बाद कहा कि मौलवी साहब, वहाँ से मौलवी साहब कहते, बड़े बड़े उलमा को मौलवी साहब कहते, कहा कि मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। तो हजरत ने फरमाया कि क्या करना है, तो कहा कि कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए मेरे बच्चे के लिए। अल्लामा साहब को मौका आया और उनके जहन में वो बात थी, आप सोचते रहे थोड़ी देर ताकि उसको लगे कि वाकई बहुत सोच समझ के अच्छा सा नाम हजरत बताने जा रहे हैं। बहुत देर तक आपने सोचा, पेशानी मलते रहे, सर पे हाथ रखा, फिर थोड़ी देर के बाद आप गोया हुए। आपने फरमाया कि एक बहुत अच्छा नाम आपके बच्चे के लिए मेरे जहन में आया है। वो भी बड़ा खुश हुआ कि अल्लामा साहब नाम बताएंगे तो अपनी शान के लायक नाम बताएंगे। उसने कहा कि जी हजरत इरशाद फरमाएं, कौन सा नाम आपके जहन में आया है। तो हजरत ने कहा कि बहुत अच्छा नाम है, ये नाम अब से पहले किसी ने नहीं रखा और शायद बाद में भी कोई नहीं रखेगा। बड़ा और उछला और खुश हुआ, कहने लगा इरशाद तो फरमाए, बताए। तो अल्लामा साहब ने कहा कि आप अपने बच्चे का नाम यजीद रख दीजिए, आप अपने बच्चे का नाम यजीद रख दीजिए। इतना सुनना था कि वो घबरा गया और कहने लगा कि मौलवी साहब ये क्या मजाक है, क्या हमारे बच्चे के लिए आपको यही नाम मिला है? आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो अल्लामा साहब ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम ही तो उस दिन बहस कर रहे थे, कह रहे थे कि यजीद इतना बुरा तो नहीं है। तो जब बुरा नहीं है तो मतलब हुआ कि तुम्हारे नजदीक अच्छा है, तो तुम्हारे लिए तो ये नाम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे लिए ये नाम अच्छा होना चाहिए। अब सोचने की बात है, जो लोग 1400 साल में अपने घरों में जिन्होंने अपने बेटे पोतों का नाम यजीद नहीं रखा, वो यजीद की हिमायत कर रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। इमाम आजम का एक पड़ोसी था, वो हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की तौहीन किया करता था, कहता था कि उस्मान गनी मुनाफिक हैं, वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा समझाते थे, समझता नहीं था। उस जो पड़ोसी था उसकी एक बेटी थी, जवान थी। इमाम आजम ने एक दिन उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, उसके लिए मेरे पास एक रिश्ता है और बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, खानदानी है, समाज में इज्जत है, मकान है, दुकान है, कारोबार है, सब कुछ अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी के लिए उसका रिश्ता लगा दे। हर आदमी चाहता है जिसकी बेटी होती है वो परेशान होता है रिश्ते के लिए। कहा कि हुजूर ये और बात है कि हमारा आपका मुकालमा होता रहता है, हम एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, लेकिन पड़ोसी अल्लाह दे तो आपके जैसा दे। आप इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि मैं तो आपसे बहसा मुबाहसा करता हूँ, लेकिन आप हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के आए हैं।
تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں رشتہ ہے اور بہت اچھا رشتہ ہے، لیکن لڑکے میں ایک کمی ہے، لڑکے میں ایک کمی ہے۔ اس نے کہا کہ ارے حضور جب اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، باعزت ہے، کاروبار والا ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، سماج میں عزت و وقار ہے، تو پھر ایک اگر کمی ہے تو وہ کمی تو برداشت کی جا سکتی ہے۔ ارے لڑکا کسی کارخانے میں تو نہیں پیدا ہوا ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہو، تھوڑی بہت کوئی کمی ہوگی اسے ہم برداشت کر لیں گے۔ حضرت امام اعظم نے کہا کہ سوچ سمجھ لو، غور و فکر کر لو، تب رشتہ بتائیں گے۔ اور اس نے پوچھا کہ وہ کمی کیا ہے، تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بس کمی یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ منافق ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ منافق ہے۔ کہنے لگا کہ ابو حنیفہ یہ کیا مذاق ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی منافق سے کرے گا؟ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں نادان ظالم، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا تجھے بتاتا رہا کہ عثمان غنی مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، ارے نادان تو امتی ہو کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ منافق سے نہیں کر سکتا، تو پیغمبر ہو کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ منافق سے کرے گا؟ بیٹی کی بات کر رہا ہے، نبی نے اپنے دو بیٹیوں کو عثمان زوجیت میں دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ رقیہ کے بعد ام کلثوم کو عثمان ذوالنورین کے نکاح میں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص حضور صوفی ملت۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الزام۔ حضرات محترم، سنی مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل کام، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان چائے تو ڈھونڈ کے پیتا ہے کہ فلاں ڈھابے کی چائے بہت بڑھیا ہے، وہاں چائے درزی بہت ڈھونڈ کے رکھتا ہے کہ کپڑا اس سے سلائیں گے، بال کٹوانے کے لیے باربر بہت ڈھونڈتا ہے کہ بال اس سے بنوائے۔ سارا کام آدمی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن نماز پڑھنی ہو تو کہتے ہیں ارے حضرت مسجد کہاں ڈھونڈنے جائے، یہی تھے بغل میں تو ان کی یہاں پڑھ لیا۔ داڑھی دیکھا گا تیرے داڑھی تھی، ہم نے سمجھا کہ سنی ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اجمیر شریف گئے تھے، ہم نے سمجھا کہ سنی ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ دکان میں دونوں طرح کے سامان ملتے۔ ایک دن ایک پڑوس کے بنیا سے میں نے کہا کہ بیسن چاہیے، ایک پاؤ بیسن دے دو۔ پڑوسی تھا بالکل گھر کے پاس، جانتا پہچانتا تھا۔ بیسن دیا، بالکل سڑی ہوئی بیسن، خراب گھنا ہوا بیسن دیا۔ گھر لے کر کے آیا، جب اس کی پکوڑی بنی تو سڑا ہوا بیسن ظاہر ہے کہ جیسا تھا اس کا نتیجہ نکلا۔ میں لے کر کے گیا، جو بچا ہوا تھا تو اس نے رکھ لیا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دکاندار جب سڑا ہوا بیسن بیچ سکتا، دوا والا جب ایکسپائری ڈیٹ کی دوا بیچ سکتا ہے، تو آپ بتائیے کیا سڑا ہوا عقیدہ لوگ نہیں بیچیں گے؟ سڑے ہوئے دماغ کے نمازی آپ کو نہیں ملیں گے؟ شیطان دو صورتوں میں مسلمانوں کا عقیدہ چھیننا چاہتا ہے۔ مسلمان ایمان کی حفاظت کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو ایک طبقہ آیا شیطان کی طرف سے، داڑھی بڑھا کر کے کرتا پاجامہ، نماز 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 کی رٹ لگائے ہوئے، اس نے مسجد میں ڈیرا ڈالا۔ کہا کہ ہم تو پکے نمازی ہیں، آپ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھواتے ہیں۔ وہ گلی گلی گھومتا ہے نماز کے لیے کہ ہم نماز کے لیے نہیں، خود تو پڑھتا نہیں، خود معلوم نہیں ہے کہ نماز کے شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، لیکن نماز پڑھوانے کے لیے نکلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کے کھائے تو دل کو جھڑا اے خدا تو تیری گلی سے جائے تو جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے تو ارے جو خواجہ کی گلی سے بھگایا جاتا ہے وہ در بدر پھرا کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک در کو پکڑ لو تو در امام حسین کا ہے، اگر چاہتے ہو کہ ایک در پہ پڑے رہو تو در دربار مدینہ ہے، رسول اللہ کا دربار ہے، جو ان اللہ والوں کا دربار سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دو طبقے ہیں، ایک طبقے کا نام وہابی ہے،
اس نے مسجدوں پر قبضہ کیا. مسجدوں میں یہ بیٹھے رہتے ہیں اور مسجدوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر نماز کے لیے آئے تو نماز کے بہانے ان کا عقیدہ یہ خراب کر دیتے ہیں. پہلے شروع میں نماز سکھاتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے, چادر نہیں چڑھانا چاہیے, فاتحہ نہیں دلانا چاہیے, سلام نہیں کرنا چاہیے, کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے, طرح طرح کی باتیں. ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ ہم نماز سکھانے کے لیے آئے ہیں, ہم نماز پڑھوانے کے لیے آئے ہیں, نماز بتایا بات سمجھ میں آئی, تم نے نماز پڑھنے کو کہا بات سمجھ میں آئی, لیکن تم کو یہ کس نے بتا دیا کہ تمہیں یہ مسئلہ بتانا ہے کہ نیاز نہیں کرانا چاہیے, فاتحہ نہیں کرانا چاہیے, میلاد نہیں کرانا چاہیے, سلام نہیں پڑھنا چاہیے, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ایک طبقہ وہ ہے جو مسجدوں میں جال لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ سنی مسلمان مسجد میں آئے گا اسے پھنسا لیں گے, بدعقیدہ بنا دیں گے. لیکن دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ساتھ یہ مزار پہ بھی جاتا ہے. مزار والوں کو کیسے بہکائیں, ان کو کیسے سمجھائیں؟ یہ تو مزار پہ جاتے ہی ہیں فاتحہ کرانے کے لیے, مزار پہ جاتے ہی ہیں چادر چڑھانے کے لیے, مزار پہ جاتے ہی ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے لیے. ان کو کیسے پھنسائیں گے؟ تو ایک طبقہ وہاں مجاور بن گیا, اور وہ طبقہ کون تھا؟ وہ رافضیوں کا طریقہ تھا. وہ علی علی کہا کرتا تھا, بلا شبہ علی ہمارے ہیں اور وہ مولا علی ہیں. جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے, جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے. لیکن یاد رکھو, علی کا نام لے کر اگر کوئی ہمارا عقیدہ خراب کرنا چاہے تو ہم اسے جوتی کے ٹھوکروں پہ اڑا دیں گے. اور کوئی اگر ابو بکر کا نام لے کر کے علی مولا علی کی توہین کرنا چاہے تو ہم اسے گردنیاں پاسپورٹ دے کر کے اپنی خانقاہوں سے نکال دیں گے, اپنی درگاہوں سے نکال دیں گے, اپنی مسجدوں سے نکال دیں گے. تو وہابیوں کا طبقہ مسجدوں میں جال لگائے بیٹھا ہے اور رافضیوں کا طبقہ مزاروں پہ جال لگائے بیٹھا ہے. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ کس مزار پہ جائیں, اور مزار پہ جائیں تو کیسے جائیں کہ آپ کا عقیدہ بچ جائے. ایسا نہ ہو کہ چادر گاگر کے چکر میں آپ کا عقیدہ ہی چلا جائے, یا نماز کے چکر میں آپ خوش عقیدہ سے بدعقیدہ ہو جائیں. الحمدللہ وہ مزارات اور وہ آستانے, وہ خانقاہیں, وہ درگاہیں اور وہ سجادہ اور وہ پیر اور وہ مرید اور وہ خلیفہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہے, ان کا عقیدہ محفوظ ہے, ہماری نمازیں بھی محفوظ ہیں اور ہمارے روزے بھی محفوظ ہیں. اور جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن بدعقیدگی اختیار کرتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی. ہم عرس کی تقریب کرتے ہیں اس لیے کہ ایصال ثواب کریں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ ایصال ثواب کیوں ہو رہا ہے, حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں جو حضور کے زمانے میں ہوتا تھا وہی تم کر کے دکھاؤ. حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایسا کپڑا لوگ نہیں پہنتے تھے, ایسی گاڑیوں پہ لوگ نہیں چلتے تھے. حضور کے زمانے میں لوگ گھوڑوں, گدھوں اور اونٹوں پہ چلتے تھے. تم گاڑیوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ حضور کے زمانے میں سوکھی روٹیاں لوگ نمک سے اور چٹنی سے کھا لیا کرتے تھے. تم آج مرغ مسلم کھا رہے ہو. حضور کے زمانے میں مسلمان جہاد کرتا تھا, تم تو گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہو. یاد رکھو کہ جو حضور کے زمانے میں ہوتا تھا, میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا روضہ پاک کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں. حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے حضور کی بغل میں دفن کیا جائے. حضرت ابو بکر کا مزار کہاں ہے؟ حضور کے بغل میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی قبر شریف کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں ہے, یعنی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے. تو حضرت ابو بکر کی قبر کہاں بننی چاہیے تھی؟ حضرت ابو بکر کے حجرے میں بننی چاہیے تھی, ان کے بیوی کے کمرے میں بننی چاہیے تھی. حضرت عمر کی قبر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر کے سائیڈ میں ہے, رسول پاک کے قدموں میں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حضور کی قبر حضرت عائشہ کے گھر میں ہے تو حضرت عمر کی قبر بھی ان کے بیوی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا. لیکن حضرت ابو بکر و عمر جانتے تھے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے
फैज रसा हो, तुम्हारे लिए भलाई है। इसीलिए अबू बकर उमर ने समझा कि हम कहीं और रहेंगे, वो और है नबी के कदमों में रहेंगे, उसकी बरकतें, उसकी रूहानियत और सरकार का फैजान जितना यहाँ मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा। अगर कब्र की अहमियत नहीं होती तो अबू बकर रसूल पाक के दरबार में दफन न होते, उमर रसूल पाक के हुजरे में दफन न होते, कहीं और दफन होते। इससे पता चलता है कि कब्र की अहमियत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो कह लिया करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अहलल कबूर अंतुम सल्फुना व नहनु बिकुम लाहिकून। और एक रिवायत में है नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। हुजूर तो फरमा रहे हैं कि कब्रों से जाओ तो सलाम कर लिया करो, दुआ कर लिया करो, अल्लाह से कहो कि अल्लाह हमारे लिए भी आफियत अता फरमा, इनके लिए भी आफियत अता फरमा। अगर कब्रों पे जाना नाजायज होता, अगर कब्रों पे सलाम करना नाजायज होता तो हुजूर ये क्यों फरमाते। और इतने ही नहीं बल्कि हदीस में है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कुंतु नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने पहले तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब मैं इजाजत देता हूँ कि कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि कब्रों पे जाने से दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत की याद आती है। हुजूर तो फरमा रहे हैं कि कब्रों पे जाया करो। मदीने मुनव्वरा से एक किताब छपी है मदीने मुनव्वरा माजी व हाल के आईने में, उस किताब का तर्जमा एक नदवी आलिम ने किया है। उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर साल में कुछ मस्जिदों की जियारत को जाते थे और कुछ मज़ारों की जियारत को जाते थे। उसमें लिखा है कि हुजूर वहद की पहाड़ियों पे सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की कब्र पे जाते थे और फातिहा पढ़ा करते थे। क्या इससे पता नहीं चलता है कि कब्रों की जियारत करना बिदअत नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सरकार वहद की पहाड़ी पे शुहदा की कब्रों की जियारत के लिए जाते थे। और इतना ही नहीं बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मंजारा कबर अबवई है अवाहद है मा फी कुल्ले जुमातिन गफर लह व कुतिब बर्रन। सरकार ने फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप की कब्र की जियारत हर जुमे को किया या उनमें से किसी एक की, फर्ज करें कि बाप का इंतकाल हुआ है तो जाहिर है कि माँ की कब्र की जियारत कैसे करेगा, या दोनों का इंतकाल हो गया दोनों, या एक का इंतकाल हुआ है तो जो अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक के कब्र की जियारत हर रोज हर जुमे को करेगा तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसका नाम नेकोकारों के फहरिस्त में लिख देगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी का बाप तो गौसे आज़म नहीं है, हर बेटे की माँ फातिमा ज़हरा तो नहीं है। हमारे आपके माँ बाप कैसे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने यह न फरमाया कि तुम्हारा बाप गौस हो तब जाना, तुम्हारी माँ वलिया हो तब जाना, बल्कि सरकार ने फरमाया कि हर वो शख्स जो अपने माँ बाप या उन दोनों में से किसी एक के कब्र की ज़ियारत हर जुमे को करेगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। जब हमारे आपके माँ बाप के कब्र की ज़ियारत से बेटे की मग़फ़िरत हो सकती है तो मैं कहता हूँ कि सूफ़ी मिल्लत की कब्र की ज़ियारत मुरीद करता है, सुन्नी मुसलमान करता है तो बिला शुबहा हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सूफिए मिल्लत, खानकाए हुजूर सूफिए मिल्लत। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बात जो है तो वाक़या लेकिन लतीफ़ा टाइप का है, आपको सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। एक देवबंदी आलिम जिसका नाम मौलवी अशरफ अली थानवी है, उनके खलीफा अब्दुल माजिद दरियाबादी की मौत मक्के में हुई और वो जन्नतुल माला कब्रिस्तान में वो
दफन किया गया। तो अब्दुल माजिद दरियाबादी जब हज पे जाने लगे तो उन्होंने लिखा है कि मैंने सोचा कि चलो बाप को मरते वक्त नहीं देख सका, उनकी कब्र पे नहीं जा सका, उनकी जनाजा नहीं पढ़ सका, तो हज के लिए जा रहा हूँ तो मक्का तो जाना ही है, मक्के ही में हज होता है, तो जा करके अपने बाप के कब्र की जियारत कर लूँगा, देख लूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहचानूंगा कैसे कि हमारे अब्बा की कब्र कौन है? तो पता लगा है तो मालूम हुआ कि हमारे अब्बा की कब्र हजरत अब्दुर्रहमान नामी कोई बुजुर्ग है, उनकी कब्र के बगल में है। अब सोचिए वो कौन है? खलीफा है मौलाना थानवी का, जिनके यहाँ मज़ार वगैरह कोई माना नहीं रखता, मज़ारों की ज़ियारत जिनके यहाँ शिर्क व बिदात से कम नहीं है, लेकिन उनके खलीफा साहब को अपने बाप से इतनी मोहब्बत है कि ये बिदात करने के लिए तैयार है, कब्र पे जाने के लिए तैयार है। जा रहे हैं मक्का हज करने, लेकिन लिख रहे हैं कि जाऊंगा तो अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ लूंगा। हम गौसे आजम के बारगाह में फातिहा पढ़े, नादान बिदात कहता है। हम रसूलुल्लाह के दरबार में सलाम पढ़े, जालिम कहता है शिर्क है। हम ख्वाजा के दरबार में हाथ बांध के खड़े हो जाए, वो जालिम कहता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, सुन्नत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ तुम अपने अब्बा की कब्र पे जाने का इरादा करो तो तुम्हारा ना हज बातिल होता है, ना तुम्हारे अकीदे पे फर्क पड़ता है। वो गए और अब जाके जन्नतुल माला में वो कब्र ढूंढने लगे तो क्या देखा कि बड़े बड़े सहाबा, ताबईन, बुजुर्गान दीन, उलमा, मशाइख की कब्रों को वहाँ के गैर मुक़ल्लिदीन, वहाँ भी हुकूमत ने तोड़ करके कब्रों को खंडर बना दिया है, उसमें गंदगी कूड़े वगैरह डाल रखा है। अब्दुर्रहमान नामी बुजुर्ग की कब्र ही का पता नहीं है, तो अब जाहिर है कि अब्दुल माजिद दरियाबादी के बाप की कब्र को कौन पूछे। कहने लगा कि अफसोस हुआ ऐसी हदीस दानी पर और ऐसे तौहीद से क्या फायदा कि जिन लोगों ने इस्लाम की बुनियादी और इब्तदाई खिदमत अंजाम दी है उनकी कब्रों के निशान तक मिटा दिए गए। मैं कहना चाहता हूँ जालिम, तुम्हारे बाप की कब्र न मिली तो तुम कह रहे हो कि ये तौहीद किसी काम की नहीं है, लेकिन जब रसूल पाक की वालिदा की कब्र को वहाबी भेड़ियों ने ढाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को दाइश के गुंडों ने ढाया, जब सैयदा फातिमा की कब्र की बेहुरमती की गई, सहाबा के कब्रों को ढा करके उस पर घर बनाए गए, बैतुल खला बनाए गए, सड़कें बनाई गई, तुम्हारा दिल नहीं कांपा, तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा, तुम अपने बाप की कब्र की हिफाजत की बात करते हो, हम अल्लाह की औलिया की कब्रों की हिफाजत की बात करते हैं। इस्लाम में कब्रों को बेइज्जत दी गई है। अगर कब्रों को इज्जत नहीं दी जाती तो कब्रिस्तान क्यों होते, कब्रिस्तान क्यों बनाए जाते? मज़ार बरेली में मज़ार आला हजरत का बना है, लेकिन गौसे पाक का मज़ार किसने बनाया? इमाम अली मकाम का मज़ार किसने बनाया? यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार किसने बनाया? दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार किसने बनाया? हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार किसने बनाया? हजरत जर्जीस का मज़ार किसने बनाया? हजरत जुल्किफल का मज़ार किसने बनाया? हजरत ज़ैनब बिन्ते अली का मज़ार किसने बनाया? मैं इन मज़ारात पे हाजिर हुआ हूँ, मैंने दमिश्क में देखा, मैंने मूसल में देखा, मैंने बगदाद में देखा, मैंने कूफा में देखा, मैंने नजफ में देखा। आज से 1400 साल पहले मज़ारात बनाए गए हैं, कब्रें बनाई गए हैं, इसलिए मुझे कहने दो आजकल अल्लाह वालों की कब्रें बनाई जा रही हैं तो इसलिए नहीं कि वहाँ शिरक किया जाए या बिदात किया जाए, बल्कि हम इसलिए बनाते हैं कि इसके ज़रिए हमें बुजुर्गों की रूहानियत से फैज़ मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सूफिया मिल्लत की कब्र पे रहमतों की बारिश अता फरमाए, उनके सच्चे जानशीन। इनको हम जानशीन इसलिए मानते हैं कि हज़रत ने इनको जानशीन माना। हम में सबसे बड़े हजरत है कि नहीं? अरे हम में नहीं, साहिब आस्ताना के उस्ताद हैं। तो जो साहिब आस्ताना का उस्ताद हो, जिसने उनको पीर माना वही इनको पीर मानते हैं। जिन्होंने उनको इस काबिल माना तो उनका आस्ताना बनाया जाए, वही मानते हैं कि सैयद आकिल मियाँ साहब सूफिया मिल्लत के जानशीन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चा सूफिया मिल्लत का मानने वाला वो है जो सैयद आकिल मियाँ साहब को भी अपना माने, इसलिए कि अगर उन्होंने अपना न बनाया होता तो आज यहाँ इस मकाम पे नहीं होते। उनका फैजान आप
پہ بھی جاری ہے، اور اگر آپ پہ جاری ہے تو کیا ان پہ جاری نہیں ہوگا؟ کیا ہم پہ نہیں جاری ہوگا؟ کیا اگر غلاموں پہ جاری ہو سکتا ہے، مریدوں پہ جاری ہو سکتا ہے، تو گھر والوں پہ کیوں نہیں جاری ہوگا؟ ارے انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان میں کیا کمی ہے؟ اگر تم ان کے ہو اس لیے کہ مرید ہو، تو یہ تو مرید و خلیفہ بھی ہیں، اور گھر کے بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، نسبت دار بھی ہیں۔ تو جب ساری خوبیاں ہیں تبھی تو ان کو جانشین بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے، بیان کرنے میں، عرض کرنے میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ بعض دفعہ ہم لوگ بولتے ہیں جذبات میں کچھ لفظ کم و بیش ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ کچھ چھوٹ جاتا ہے، اگر ایسا کچھ ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں یہ گلشن تیرا آباد رہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار صاحب علاوہ کیا یہ